السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کل جو ہے نا وہ ہم نے ماڈلز والا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ریوائز کر لیا ہوگا. آج ہم نے اس کا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے، فنکشنز آف ڈی بی ایم ایس، یعنی ڈیٹا بیس جو مینجمنٹ سسٹم ہے، جو بہت امپورٹنٹ سافٹ ویئر ہے، جو الیکٹرانک ڈیٹا بیس جو ہے وہ ساری کی ساری اس ڈی بی ایم ایس پہ بیس کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے امپورٹنٹ فنکشنز کیا ہیں؟ تو اس کا لانگ کوشچن میں اسی طرح ایگزام میں کوشچن آتا ہے اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ واٹ آر دی فنکشنز آف ڈی بی ایم ایس. ٹھیک ہے، یا یہ بھی اس کا کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ وائی وی یوز ڈی بی ایم ایس، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، اس کی کیا خصوصیات کیا ہیں، یا وہ ہم کیوں اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس میں مختلف پوائنٹس ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ڈیٹا پروسیسنگ کے حوالے سے ہے. دیکھیں، ڈیٹا پروسیسنگ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ فنکشن ہے کمپیوٹر کا بھی اور ڈی بی ایم ایس کا بھی. اور پروسیسنگ کا میں نے آپ کو یہ بتایا بھی تھا کچھ دفعہ، کافی دفعہ بتایا تھا پروسیسنگ کا، کہ وہ تمام پروسیسنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ پلس مائنس ملٹیپلیکیشن ڈویژن ہی کریں، بلکہ وہ تمام ایکٹیویٹیز جو کمپیوٹر ہماری دی ہوئی انسٹرکشنز کے مطابق پرفارم کریں، یا وہ کوئی سافٹ ویئر ہماری دی ہوئی انسٹرکشنز کے مطابق کوئی فنکشن پرفارم کرے، اس کو ہم پروسیسنگ ہی کہیں گے. تو ڈی بی ایم ایس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی سب سے جو امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہے، سب سے جو امپورٹنٹ فنکشن ہے، وہ ڈیٹا پروسیسنگ ہے. کیونکہ وہ ہماری جو بھی ہم اس کو ڈیٹا دیتے ہیں وہ اس پہ ہر لحاظ سے پروسیسنگ اور وہ تمام ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے جو ہم اس کو کرنے کے لیے کہتے ہیں. اس میں ڈیٹا بیس کی کریشن بھی ہے، کریٹ کرنا بھی ہے، اس کو ہارڈ ڈسک پہ سٹور کرنا بھی ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کرنا بھی ہے، یعنی اس کو ارینج کرنا بھی ہے، اور بہت ساری فیسلٹیز اور بہت سارے فنکشنز ہیں جو ہم اس کو کرنے کے لیے پرفارم کرتے ہیں. اور ڈیٹا بیس، اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فنکشن ہے وہ ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے، جو ہمیں یہ ڈی بی ایم ایس پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام جو کریشن، سٹوریج، ارینجمنٹ، سارٹنگ، جس طرح سے ہم اس کو جب ڈیٹا یہ ہم اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہے، اس میں سے ہم کہتے ہیں جی اے گریڈ والے جو ہے نا وہ ہمیں ریکارڈ چاہیے، اے گریڈ والے جو ہیں وہ ہمیں ریکارڈ چاہیے. تو وہ جو ہے نا وہ ہمیں ایکسیس کر کے ہمیں ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتا ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پروسیسنگ میں جو ہے نا وہ شامل ہے. تو فرسٹ اس کا جو فنکشن ہے وہ ڈیٹا پروسیسنگ ہے. دوسرا جو اس کا امپورٹنٹ فنکشن ہے وہ ہے یوزر ایکسیسیبل کیٹلاگ. سب سے پہلے اس میں آپ کو کیٹلاگ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیٹلاگ کیا ہے. کیٹلاگ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم ڈی بی ایم ایس کے اندر جو ایکٹیویٹی بھی پرفارم کرتے ہیں، مثلا اسٹرکچر کے حوالے سے، یوزر رائٹس کے حوالے سے، کنسٹرینٹس کے حوالے سے، تو یہ جو یہ ڈی بی ایم ایس کے اندر یہ ایک کیٹلاگ ہوتا ہے، جس کو جو ڈیٹا بیس کے بارے میں جو ہم اس کو انفارمیشن دیتے ہیں، اس کے اسٹرکچر کے بارے میں، اس کے یوزر رائٹس کے حوالے سے، اس کے کنسٹرینٹس کے حوالے سے، ریسٹرکشنس کے حوالے سے، وہ تمام انفارمیشن کو اپنے پاس سیو کر لیتا ہے، ریکارڈ کر لیتا ہے. اور جہاں پہ وہ ریکارڈ کرتا ہے اس کو ہم کیٹلاگ کہتے ہیں. یعنی کیٹلاگ جو ہے وہ تمام کنٹینز آل انفارمیشن اباؤٹ ڈیٹا بیس، یعنی ڈیٹا بیس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. مثلا میں نے جس طرح سے بتایا کہ اس کے اسٹرکچر کے حوالے سے، کہ اس میں ٹیبلز کون سے ہیں، اس میں فیلڈز کون سے ہیں، ان کی ڈیٹا ٹائپس کے ہیں، یوزر رائٹس کے ہیں، کنسٹرینٹس کے ہیں، یہ سارا کچھ. اور جو کسی بھی آرگنائزیشن کا جو انچارج ہوتا ہے، جس کو ہم ڈی بی اے کہتے ہیں، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے، وہ جو ہے نا وہ اس کیٹلاگ کو ایکسیس کر سکتا ہے. یعنی وہ دیکھ سکتا ہے ڈی بی ایم ایس کے اندر کہ میں نے کیا انفارمیشن جو ہے نا، یعنی اس کو پرووائڈ کی، یعنی اس نے کیا چیز ریکارڈ کی ہے، کیا انفارمیشن اس نے ریکارڈ کی ہے، اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. اور یہ ڈی بی ایم ایس کا ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے کہ جب ڈی بی اے کو ضرورت پڑے اس کیٹلاگ کی، تو وہ اس کے لیے وہ اس کیٹلاگ کو وہ تمام انفارمیشن اس کے لیے پرووائڈ کرے. حتیٰ کہ جب آپ یہ جو ڈی بی اے جو ہے اگر ڈیٹا بیس کے حوالے سے کوئی چینج کرتا ہے،
تو وہ اس چینج کو بھی یہ کیٹلاگ جو ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیٹلاگ ایک ایسا کمپوننٹ ہے، ایک ایسا آبجیکٹ ہے جو کہ وہ تمام ڈیٹا بیس کے بارے میں انفارمیشن کو سٹور کر رہا ہوتا ہے. جو آپ اس میں اسٹرکچر کے حوالے سے بنا رہے ہیں، جو یوزر رائٹس ڈیفائن کر رہے ہیں، جو کنسٹرینٹس اور ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں، وہ تمام کو وہ ریکارڈ کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈی بی اے اس کو بعد میں اس کیٹلاگ کو ایکسیس کر سکتا ہے کسی وقت بھی. اور میں نے جس طرح سے بتایا کہ اگر کوئی بھی چینج آپ ڈیٹا بیس کے حوالے سے کرتے ہیں تو اس چینج کو بھی وہ ریکارڈ کرتا ہے. تو اس کیٹلاگ کو، اس انفارمیشن کو ڈی بی اے کے لیے پرووائڈ کرنا ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے، اور یہ فنکشن کس کا ہے؟ ڈی بی ایم ایس کا. تیسرا جو امپورٹنٹ فنکشن ہے وہ ہے ٹرانزیکشن سپورٹ. ٹرانزیکشن کا ہم نے پہلے بھی اس میں ڈسکشن کی ہے کہ کسی بھی پروسیس کو، کسی بھی ٹاسک کو پرفارم کمپلیٹ کرنے کے لیے جو تمام سٹیپس ہیں اس کو ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں. مثلا ایک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے 2 سٹیپس ہیں یا 3 سٹیپس ہیں، تو وہ جب تمام سٹیپس پرفارم ہوں گے تو اس کو ہم، جب وہ ٹاسک کمپلیٹ ہوگا، وہ تمام سٹیپس پرفارم ہوں گے، تو اس کو پھر ہم ٹرانزیکشن کا نام دیتے ہیں. تو اے کلیکشن آف آل سٹیپس ٹو کمپلیٹ اے پروسیس از نون ایز ٹرانزیکشن. ڈی بی ایم ایس جو ہے یہ ٹرانزیکشن کو سپورٹ کرتا ہے. یعنی ڈی بی ایم ایس، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں چانسز ہیں کہ آپ کا آدھا سٹیپ جو ہے وہ ہاف ٹرانزیکشن ہو، ہاف ٹرانزیکشن نہ ہو، یعنی کچھ سٹیپس پرفارم ہو جائیں، کچھ سٹیپس پرفارم نہ ہوں. لیکن ڈی بی ایم ایس کے اندر یہ جو ہے نا، یہ ٹرانزیکشنس کو سپورٹ کرتا ہے. یعنی یا تو تمام سٹیپس جو ٹرانزیکشن کے ہیں وہ سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہوں گے، سکسیسفلی پرفارم ہوں گے، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اور یہ چیز جو ہے جب چونکہ ڈی بی ایم ایس اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹرانزیکشن کو سپورٹ کر رہی ہے کہ بھئی یا تو اگر ٹاسک ہوگا تو وہ کمپلیٹ ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا. تو اس چیز کی یہ کنفرمیشن ہے، یہ فیسلٹی جو ہے وہ ان چیز کو انشور کر رہی ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا بیس ہے، جو اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ایک کنسسٹنٹ سٹیٹ کے اندر ہے، یعنی ایکوریٹ ہے. کیونکہ اس میں انکمپلیٹ جو پروسیس ہے یا انکمپلیٹ آپریشن کی جو ہے وہ چانسز ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کا ہاف ٹاسک ہو جائے یا ہاف ٹاسک پرفارم نہ ہو. تو وہ اس طرح کی سچویشن اس میں کریٹ نہیں ہو سکتی، اس طرح کی پرابلم کریٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ چیز جو ہے چونکہ ڈی بی ایم ایس ٹرانزیکشن کو سپورٹ کر رہی ہے، یعنی وہ تمام سٹیپس پرفارم ہوں گے یا بالکل نہیں ہوں گے، تو لہٰذا اس چیز کی یہ کنفرمیشن ہے کہ آپ کی جو آپ نے ڈیٹا بیس بنائی ہے یا جو اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے اور کنسسٹنٹ سٹیٹ کے اندر ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو فنکشن ہے وہ ہے کانکرنسی سپورٹ. کانکرنسی میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ اگر ایک ایسی سچویشن کا نام ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں، وہ بہت سارے یوزرز، بہت سارے پرسنس جو ہیں ایک ہی انفارمیشن کو ایٹ دا سیم ٹائم سملٹینیسلی طور پہ ایکسیس کریں، تو اس سچویشن کو ہم کانکرنسی کہتے ہیں. تو ڈی بی ایم ایس کا ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے، یہ کانکرنسی کو سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ مثلا بہت سارے یوزرز جو ہے وہ ایک ہی وقت میں جب ایک ہی انفارمیشن کو ایکسیس کر رہے ہو تو وہ اس میں انفارمیشن لاس ہونی چاہیے، اس کا رزلٹ یعنی اس میں انٹیگریٹی کی سچویشن جو ہے وہ آپ لاس آف انٹیگریٹی ہونی چاہیے، یعنی پرابلم کریٹ ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن ڈی بی ایم ایس کا یہ ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے کہ یہ کانکرنسی کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ ڈی بی ایم ایس اس چیز کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے فار دا ملٹیپل یوزرز کہ وہ ایک ہی انفارمیشن کو ایٹ دا سیم ٹائم وداؤٹ اینی لاس آف ڈیٹا جو ہے نا وہ ایکسیس کر سکیں. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ الیکٹرانک ڈیٹا بیسز ہیں، یہ عام طور پہ کہاں پہ بنتی ہیں؟ مین سرور کے اندر ہم سٹور کرتے ہیں، اور ملٹیپل یوزرز جو ہیں وہ ایٹ دا سیم ٹائم، جس طرح سے اس کی میں نے اگزامپل آپ کو دی تھی کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے، بورڈ کی ویب سائٹ ہے، تو جب آپ اس ویب سائٹ کا نام لکھتے ہیں تو بیسیکلی آپ اس سرور کا ایڈریس لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اس www.pu.edu.pk یعنی پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ کا نام لکھتے ہیں، تو آپ کا جو کلائنٹ کمپیوٹر ہے وہ
پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو مین سرور ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے. اب اس کی سرور کے اندر جو الیکٹرانک ڈیٹا بیس موجود ہے اور جو ڈیٹا اس کے اندر جو ریزلٹس ہیں، جو انفارمیشن ہے یا یونیورسٹی کی جو اپنی انفارمیشن ہے، وہ ساری انفارمیشن آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ اسی ڈیٹا بیس کو ملٹیپل لوکیشن سے ملٹیپل یوزرز ایٹ دا سیم ٹائم ایکسیس کر رہے ہیں. تو اس چیز کو ہم کانکرنسی کہتے ہیں. تو ڈی بی ایم ایس کے اندر کانکرنسی کو سپورٹ کرنے کی فیسلٹی ہے. اس کا ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے کہ وداؤٹ اینی لاس آف ڈیٹا جو ہے نا وہ ملٹیپل یوزرز جو ہیں وہ ایک انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ فنکشن ہے وہ اس کا ریکوری سروسز ہیں. ریکوری سروسز کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈی بی ایم ایس کے اندر یہ فیسلٹی ہے کہ وہ ڈیٹا بیس کو ریکور کر سکتا ہے. بعض کا ڈیٹا بیس میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے کہ اس کی کوئی فائل کرپٹ ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی وہ پراپرلی ورکنگ نہیں کر رہی، تو ڈی بی ایم ایس کے اندر اس کو ریکور کرنے کی فیسلٹی ہے. یعنی یہ ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے ڈی بی ایم ایس کا کہ وہ آپ کی ڈیٹا بیس کو ریکور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کہیں سے وہ کسی حوالے سے ڈیمیج ہو جاتی ہے کسی بھی حوالے سے. ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز کی کنفرمیشن ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ کنسسٹنٹ اسٹیٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اور ڈیٹا بیس ریکور ہو جائے گی لیکن یعنی جو اس کا اسٹرکچر وہ سارا کچھ جو ہے، لیکن اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ اس میں سے تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. اٹ ڈیپینڈس، اس میں تھوڑا بہت ڈیٹا لاس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ریکوری کے دوران جو ہے نا وہ کوئی ڈیٹا ضائع بھی ہو سکتا ہے، یا مثلا وائرس آ گیا ہے تو وائرس نے کچھ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ تھوڑا بہت کرپٹ کر دیا ہے. تو یہ جو ڈی بی ایم ایس اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ جو فیسلٹی ہے کہ ایک تو وہ ڈیٹا بیس کو ریکور کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی بھی حوالے سے کوئی ڈیمیج ہو یا اس کی کوئی فائل کرپٹ ہو جائے، لیکن اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کا جو لاس ہے وہ کم سے کم ہو. یعنی جو ڈیٹا لاس ڈیورنگ ریکوری جو ہے نا وہ منیمم ہو، یعنی کم سے کم ہو. یعنی اول تو کوشش کرتا ہے یہ سافٹ ویئر کے نہ ہو، اگر ہو بھی تو کم سے کم جو ڈیٹا جو ہے نا وہ ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا ضائع ہو. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے جس کو ہم ریکوری سروسز کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ فنکشن ہے اس کا ڈی بی ایم ایس کا ڈیٹا کمیونیکیشن سپورٹ. ڈی بی ایم ایس جو ہے نا وہ ہمیں ڈیٹا کمیونیکیٹ کرنے کی، ڈیٹا شیئر کرنے کی ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو بذات خود یعنی مختلف کمیونیکیشن سافٹ ویئرس کے ساتھ مل کے ورکنگ کرتا ہے. یعنی اب دیکھیں جب ہم نیٹ ورکنگ پہ مختلف ڈیٹا کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیٹا بیس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو شیئرنگ اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے بذات خود. یعنی اس کی اپنی، تو یہ تو ڈی بی ایم ایس جو ہے بیسیکلی تو ڈیٹا کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، ڈیٹا بیس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، لیکن کمیونیکیشن جو ہے نا وہ اس کی اپنی ایبلٹی نہیں ہے. لیکن ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ کمیونیکیشن کو سپورٹ کرتا ہے. اور کس طرح سے سپورٹ کرتا ہے کہ یہ کمیونیکیشن سافٹ ویئر کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ ورکنگ کرتا ہے یہ سافٹ ویئر جو ہے. ٹھیک ہے، اور یوزرز جو ہے وہ انفارمیشن پھر تھرو ورک سٹیشنز کے ذریعے جو ہے نا وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. مثلا یہ جو کلائنٹس ہوتے ہیں جس پہ یوزرز بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا ایک سرور ہوتا ہے اور باقی سارے کلائنٹس ہوتے ہیں، تو جن پہ یوزرز ورکنگ کر رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم کلائنٹس بھی کہتے ہیں، ان کو ہم ورک سٹیشنز بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو مختلف یہ ورک، مثلا ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انٹرنیٹ پہ یا کسی ایک آرگنائزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک جو مین سرور ہوتا ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ ان کو ہم کلائنٹس بھی کہتے ہیں، ان کو ہم ورک سٹیشنز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ورک سٹیشن جو ہے جن پہ یوزرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ مین کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جن کو ہم ہوسٹ کمپیوٹر کہتے ہیں. ہوسٹ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا کمپیوٹر جو آپ کو مختلف انفارمیشن پرووائڈ کرے، اس کو ہم نیٹ ورک کے اوپر، اس کو ہم ہوسٹ کمپیوٹر کہتے ہیں. تو چونکہ مین سرور آپ کو ڈیٹا بیس کے حوالے سے مختلف انفارمیشن کو شیئر کر رہا ہوتا ہے اور پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے نیٹ ورک پہ، تو اس لیے اس کو ہم ہوسٹ کمپیوٹر کہتے ہیں. تو یہ جو ڈی بی ایم ایس ہے یہ آپ یعنی نیٹ ورکنگ کمیونیکیشن سافٹ ویئرس کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ ان انفارمیشن کو شیئر کر رہا ہے اور انفارمیشن کو مختلف یوزرز کے لیے اس کو پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے،
یوزر کی طرف سے جو ہے نا وہ ڈی بی ایم ایس جو ہے یہ میسج کو ریکویسٹ کو ریسیو کرتا ہے، جس کو ہم کمیونیکیشن میسیجز کہتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کوئی بھی کوئی انفارمیشن آپ نے ایکسیس کرنی ہے مین سرور سے تو وہ ڈی بی ایم ایس اس کو ریسیو کرے گا. حالانکہ کام تو وہ کمیونیکیشن سافٹ ویئر کے ساتھ مل کر کر رہا ہے، لیکن ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ اس ریکویسٹ کو جو یوزر کی طرف سے آئی ہے، جو انفارمیشن اس کو چاہیے، وہ اس کمیونیکیشن میسج کو ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈی بی ایم ایس کا جو پارٹ اس کو ہینڈل کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈی سی ایم، ڈیٹا کمیونیکیشن مینیجر. ٹھیک ہے. یہ بذات خود یہ ڈی بی ایم ایس کا اپنا پارٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا وہ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا کام جو ہے وہ بیسیکلی ڈیٹا بیس کو کنٹرول اور مینیج کرنا ہے، لیکن یہ مختلف کمیونیکیشن سافٹ ویئر کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. اس طرح جب کوئی یوزر اپنے ورک اسٹیشن پہ یا اپنے کلائنٹ پہ بیٹھ کے مین سرور کو میسج دیتا ہے تاکہ وہ وہاں سے انفارمیشن کو ایکسیس کرے، تو وہ اس ریکویسٹ کو، اس میسج کو، اس کمیونیکیشن میسج کو ریسیو جو ہے وہ ڈی بی ایم ایس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈی بی ایم ایس کا جو اس کے اندر جو ہے نا اس کے ساتھ جو پارٹ اس کو ان میسیجز کو ہینڈل کر رہا ہے اس کو ہم ڈی سی ایم کہتے ہیں، ڈیٹا کمیونیکیشن مینیجر. یہ ڈی بی ایم ایس کا پارٹ نہیں ہے، بلکہ ڈی بی ایم ایس جو ہے یہ جو ان کمیونیکیشن سافٹ ویئرز اور ان یہ جو شیئرنگ سافٹ ویئرز کرتے ہیں، یعنی ڈیٹا کو شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہا ہے. تو اس طرح سے ڈیٹا کمیونیکیشن جو ہے نا یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈی بی ایم ایس کا ایک فنکشن ہے کہ یہ چونکہ مختلف کمیونیکیشن سافٹ ویئرس کے ساتھ مل کے کمیونیکیشن کو سپورٹ کر رہا ہے اور ان کے یوزرز کی طرف سے جو میسیجز ہیں ان کو، ان کی ریکویسٹ کو جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ہینڈل کر رہا ہے. تو اس لیے اس کو اس فنکشن کو ہم ڈیٹا کمیونیکیشن سپورٹ کہتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ جو اس کا پارٹ ہے، یعنی اس کی جو اس کا فنکشن ہے وہ انٹیگریٹی سروسز کے حوالے سے ہے. انٹیگریٹی کا ہم شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیٹا کی ایکوریسی یا ریلائبلٹی. یعنی جب ہم ڈیٹا پہ رولز امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس پہ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں، تو یہ اس چیز کی کنفرمیشن ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے چونکہ اکارڈنگ ٹو دی رولز ہے تو اس میں رولز کی وائلیشن نہیں ہوئی، تو ڈیٹا جو ہے نا وہ ایکوریٹ ہے. تو جتنے رولز جو ہم زیادہ امپلیمنٹ کریں گے اور ریسٹرکشنز لگائیں گے، اتنی اس کی ایکوریسی اور ریلائبلٹی اور اتنی ہی اس کی انٹیگریٹی جو ہے نا وہ امپروو ہوگی. تو انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریلائبلٹی یا ایکوریسی آف ڈیٹا، اور جو ڈیٹا انٹیگریٹی رولز ہیں وہ یہ چیز کنفرم کرتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے نا جو ڈیٹا بیس کے اندر ہے وہ کتنا کریکٹ اور کنسسٹنٹ ہے. اور یہ ڈی بی ایم ایس کے اندر یہ فیسلٹی ہے کہ آپ ڈیٹا پہ مختلف قسم کے جو کنسٹرینٹس ہیں اور ریسٹرکشنز جو ہیں وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ ڈیٹا بیس میں، اور اس چیز کی یہ بھی کنفرمیشن ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ اب رانگ نہیں ہے، فالس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس چیز سے آپ نے جب آپ نے کنسٹرینٹس امپلیمنٹ کر دی ہیں تو وہ آپ کی ڈیٹا بیس جو ہے یہ اس چیز سے جو ہے نا وہ رانگ ڈیٹا سے ایک طرح کی پروٹیکٹ ہو گئی ہے. تو یہ فیسلٹی آپ کو ڈی بی ایم ایس جو ہے نا وہ پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ کا ڈیٹا انشور ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ ایکوریٹ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور لاسٹ پوائنٹ اس کا فنکشن یہ ہے کہ آتھورائزیشن سروسز جو ہے کہ ڈی بی ایم ایس جو ہے یہ ہمیں ڈیٹا بیس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی مختلف فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ انشور کرتا ہے آتھورائزڈ یوزرز کے درمیان میں، کیونکہ یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ کون سے یوزرز آتھورائزڈ ہیں اور کون سے ان آتھورائزڈ ہیں. میں نے جس طرح سے بتایا کہ دو قسم کے یوزرز ہوتے ہیں، ان آتھورائزڈ اور آتھورائزڈ. جن کو پاسورڈز کا پتہ ہے، جو سیکیورٹی یعنی کہ جو اس ڈیٹا بیس کو یوز کر سکتے ہیں، جو ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں، جن کو آپ الاؤ کر رہے ہیں وہ آتھورائزڈ یوزرز ہیں. اور جن کو آپ پرمیشن نہیں دے رہے کہ وہ اس ڈیٹا کو یوز کر سکیں، اس ڈیٹا بیس کو یوز کر سکیں، وہ ان آتھورائزڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اتھورائزڈ اور ان اتھورائزڈ یوزرز کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کون کر رہا ہے؟ ڈی بی ایم ایس ود دی ہیلپ آف پاسورڈ. ٹھیک ہے نا. تو پاسورڈ کے ذریعے اس چیز کو وہ ویریفائی کر رہا ہے کہ کون سا اتھورائزڈ یوزر ہے اور کون سا ان اتھورائزڈ یوزر ہے.
تو اس کے اس فنکشن کو، اس کی اس فیسلٹی کو ہم اتھورائزیشن سروسز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نہ صرف یہ پاسورڈ کے حوالے سے سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے، بلکہ مختلف لیولز کی سیکیورٹی جو ہے، جس کو ہم یوزر رائٹس بھی کہتے ہیں، اس لیول کی بھی یہ سیکیورٹی جو ہے نا وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. تو اس پاسورڈ کو امپلیمنٹ کرنا اور مختلف یوزرز کی یوزر لیول کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا کہ کس یوزر کو الاؤ کرنا ہے، کس یوزر کو الاؤ نہیں کرنا، اور کس لیول تک اس کو پرمیشن دینی ہے ڈیٹا بیس کو یوز کرنے کی، یہ تمام چیزوں کو مینیج جو ہے نا وہ ڈی بی ایم ایس کرتا ہے. تو اس فنکشن کو ہم اتھورائزیشن جو ہے وہ سروسز کا نام دیتے ہیں. تو یہاں یہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ واٹ آر دی فنکشنز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ جو اگلا ٹاپک ہے وہ ایس ڈی ایل سی سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے حوالے سے ہے. جو ہے یہ ایک ایسا، یعنی سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جو ہے نا یہ ایک اس کو ہم یعنی ایس ڈی ایل سی سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جو ہے نا یہ اس کا ایبریویشن ہے. اور یہ ایک کنونشنل، یعنی یہ ایک پرانا اور روایتی طریقہ ہے کہ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کا. کیونکہ آج کل جتنے بھی سسٹمز جو ہیں اور جتنے بھی آرگنائزیشن کے اندر جو ورکنگ ہو رہی ہے وہ ساری الیکٹرانک ڈیٹا بیسز پہ ہو رہی ہے. سارے ریکارڈ جو ہیں وہ الیکٹرانکلی طور پہ ہینڈل ہو رہے ہیں اور اس میں ڈی بی ایم ایس کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہ جو میتھڈ ہے یہ ایک پرانا میتھڈ ہے جس کو ہم فائل پروسیسنگ سسٹم کہتے تھے. کہ پہلے جو نظام تھا اور جو پہلے طریقے سے ریکارڈ ہینڈل ہوتے تھے اور سافٹ ویئرس کے ذریعے، اپلیکیشن پروگرامز کے ذریعے جو ہے نا وہ ریکارڈز اور ڈیٹا مینیج ہوتا تھا. تو یہ اس جو پرانا اور روایتی طریقہ ہے جو سسٹم کو مینیج کر رہا ہے، کسی بھی آرگنائزیشن کے انوائرمنٹ کو مینیج کر رہا ہے، اس کو ہم جو ہے نا وہ اس کو بنانے کے لیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، کیونکہ جو پرانا روایتی طریقہ ہے وہاں پہ بھی ظاہر ہے ریکارڈز کو رکھا جاتا تھا اور ریکارڈز کو مینیج کیا جاتا تھا. تو سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جو ہے نا ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے ذریعے پرانا روایتی طریقے سے جو ہے نا وہ سسٹم کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے. تو اس کے حوالے سے مختلف سٹیپس جو ہیں وہ اس میں ہم نے ڈسکس کرنے تھے، جس کو ہم ڈفرینٹ فیزز آف سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کہتے ہیں. تو یہ ٹاپک جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل بیسیکلی جو ہے نا یہ سسٹم کو ان کسی بھی آرگنائزیشن کے کسی بھی آپ کہہ لیں کہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اس کی ورکنگ کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک اولڈ میتھڈ ہے. اور اس کے لیے ہم مختلف جو ہے وہ سٹیپس پرفارم کرتے ہیں جس کو ہم ڈفرینٹ سٹیپس آف یا ڈفرینٹ فیزز آف سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کہتے ہیں. بہرحال یہاں تک اس کو کیونکہ آپ اس کو پچھلا ٹاپک آپ اچھی طرح اس کو کر لیں، تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن دیا ہے. تو باقی اس کو جو ہے نا وہ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو کل انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. یہ جو سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اسی سے حوالے سے ایک ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس ہے. یہ دونوں ٹاپکس میں سے ایک جو ٹاپک ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس کو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے. دوسرا جو اس میں اسائنمنٹ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں. آپ